کسی شخص نے میرے پاس ایک گھر گروی رکھوایا ہے 6 لاکھ کے بدلے میں، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ گروی کا یہی تصور ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، اب وہ بطور ضمانت مثال یہ آپ بطور ضمانت اس سے کہتے ہیں کہ اس قرضے کی وصولی کی کوئی ضمانت کے طور پہ کوئی چیز میرے پاس رکھوائیں تاکہ مجھے یقین حاصل ہو کہ آپ میرا پیسہ دیں گے، اور وقت پر اگر نہیں دیں گے تو میں اس چیز کو سیل کر کے اپنا اماؤنٹ حاصل کر لوں گا۔ تو یہ جو چیز آپ اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو گروی رکھنا کہتے ہیں۔ یہ شے گروی ہے، مرہون شے کہتے ہیں اس کو عربک میں، اور اس کا شرعی حکم ایک امانت کا سا ہوتا ہے کہ یہ ایک مسلمان بھائی کی آپ کے پاس امانت ہے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم دکانیں اس طرح گروی رکھ لیتے ہیں، مکان رکھتے ہیں، اسی طرح بہت بڑے بڑے زمینداروں کو میں نے دیکھا ہے وہ غریبوں کی زمینیں، زرعی زمینیں گروی رکھ لیتے ہیں، ان کو بیٹی کی شادی پر اور کسی مسئلے پر قرضے دے دیتے ہیں، اور پھر اس میں کاشت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، سال بسال فصلیں کھا رہے ہیں بیٹھ کر، ہاں تم قرضہ دو گے تو زمینیں واپس لے لینا۔ اس طرح دکانیں اور مکان کرائے پہ چڑھا دیے جاتے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی شخص نے اپنی اسکوٹر گروی رکھوا دی، یار مجھے بہت ضرورت ہے اس وقت 25,000 کی، مجھے دے دو، یہ اسکوٹر رکھ لو۔ وہ اسکوٹر استعمال کر رہا ہے، چلا رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے کہ جی تو یہ یاد رکھیے کہ یہ آپ نے جو کچھ دیا ہے یہ قرض تھا، اور اس کی یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، امانت کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو یہ گویا کہ قرض پہ نفع لینا ہوا، اور قرض پہ نفع لینا سود ہوتا ہے، آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور آخرت میں آپ کو اس کا صحیح انجام پتہ چل جائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی دیکھیے کہ آپ ایک جگہ جنازہ پڑھانے کے لیے دوپہر میں تشریف لے گئے، دھوپ بہت سخت تھی، کسی نے کہا حضور اس گھر کی دیوار کے سائے میں تشریف لے آئیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس گھر والے نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، ایسا نہ ہو کہ اس کی دیوار کا سایہ لینا اس قرض کا بدلہ بنے اور سود میں شمار ہو جائے۔ تو امام اعظم دھوپ میں کھڑے رہے، سائے میں تشریف نہیں لے گئے۔ تو اس لیے تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے، اور وہ بھائی بھی ذرا اس پہ غور کر لیں ضمناً کہ جو کسی کو قرضہ دیتے ہیں، اور قرضہ دینے کے بعد پھر وہ شخص بیچارہ مقروض شخص جو ہے وہ اس خوف میں کہ یہ مجھ سے اپنا قرضہ مانگے، مجھے بے عزت نہ کر دے، عنایات کرنا شروع کرتا ہے، اور ہم ان عنایات کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سے پہلے اس نے کبھی چائے نہیں پلائی تھی، لیکن جب قرض لے لیتا ہے تو چائے کی آفر کرتا ہے، ہماری دعوتیں کرتا ہے۔ یعنی اگر پہلے سے جاری و ساری ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن نئی چیز اگر وہ پیدا کر رہا ہے، نئی چیز کو ایجاد کر رہا ہے، نئے انعامات دے رہا ہے، یہ عنایات پہلے نہیں تھیں، اب سٹارٹ ہوئی ہیں، اور ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ میرے قرضے کی وجہ سے ایسا شروع ہوا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس سے اس طرح کی پھر مراعات لینا، عنایات لینا، انعامات لینا، سہولیات کا حاصل کرنا، یہ بھی سود میں شمار ہوگا۔ سختی کے ساتھ علماء نے منع کیا، اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ایک شخص